جب تک ہم اس عشق تک نہ چلے جائیں، اور عشق بھی ایسا عشق جس میں نہ صرف اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے ماں باپ کی جان، ہم اپنا سب اس تک لٹانے تک نہ آ جائیں، اس وقت تک وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس محبت کے حوالے سے بھی اور ان کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے بھی۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک پیمانہ ہے، اور یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ آپ کا بھی ہے، اور اس ہاؤس میں بیٹھے یا اس ملک میں رہنے والے یا اس دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا، اور بہت سارے غیر مسلموں کا بھی۔ سر جب ہم اپنی محبت کی بات کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، محبت اور اس محبت میں بھی عشق کے درجے تک پہنچنے کی بات، مگر اس کے باوجود یہ حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت تو ہم اس آخری درجے تک نبی کے ساتھ چلے گئے، مگر ہم نے ان کی سیرت کو فالو کرنے میں بھی شاید ابھی تک پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو یہ ہمارے قول و فعل کا جو تضاد ہے کہ محبت آخری حد تک ان کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار، اپنے بچوں کی جان قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے ماں باپ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار، مگر جہاں پہ ان کے کہے پہ عمل کرنے کی بات آ جائے گی، صرف ایک سچ بولنے کی بات آ جائے گی، تو شاید میں اس پہ بھی تیار نہیں۔ تو جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، بی جے پی کی طرف سے یہ حرکت آئی، اور لوگوں کی طرف سے آتی رہی، سلمان رشدی ہمیں یاد ہے، وہ خاکے والے معاملات ہمیں یاد ہیں، شاید وہ میری محبت کو نہیں دیکھتے، میرے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو جس دن میری محبت، میرا عشق اس عمل کی طرف روانہ ہو گیا، نبی کے قدموں کے پیچھے ان قدموں پہ چلنے کے لیے روانہ ہو گیا، تو یہ سب لوگ یہ جو بدتمیزی کرتے ہیں، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، جو فضول بکواس کرتے ہیں، یہ شاید یہ معاملہ وہیں پہ رک جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، میرے کردار کو دیکھ کے نبی کی عظمت کا احساس ہونے لگ جائے گا، کیونکہ نبی کی عظمت کا احساس اس وقت جو ہے میرا یا میری طرح کے دوسرے مسلمانوں کا کردار ہی ہو سکتا ہے، وہ ایک نمونہ ہو سکتا ہے ان کے لیے، اور جس وقت میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو یہ سارے لوگ جو ہے اس سے منع ہو جائیں گے۔ اب سر اس کا ایک اور پہلو ہے کہ یہ اس طرح سے کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی شاید جو میں اپنے طور پہ اس کو وہ سمجھ پایا ہوں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم افینڈ ہو، ہمیں غصہ دلایا جائے، ہمیں اشتعال دلایا جائے، اور اس اشتعال دلانے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اشتعال وہ دلاتے ہیں دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے، اشتعال وہ دلاتے ہیں دوسرے ملک میں کارٹون بنانے والے، خدا نخواستہ اشتعال جو ہے نا سلمان رشدی جیسے لوگ دلاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اور آپ کیا کرتے ہیں، میں اور آپ جو ہے نا اس ملک میں چیزوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مسلمانوں کی چیزوں کو، اپنے پاکستان کی چیزوں کو، اپنے ملکی لوگوں کی چیزوں کو، ہم ان کو آگ لگانے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو خراب کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ شاید اس لیے ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے ہمیں افینڈ کیا جائے۔ تو یہ افینڈ کرنے کا عمل تو چلیں ٹھیک ہے، مگر وہ شاید اس پہ سوچ نہیں پا رہے۔ جب بی جے پی کی طرف سے جب یہ حرکت ہوئی تو وہ شاید ان کے پاس یہ نہیں سوچ کہ اس ملک کے جو ہے بہت سارے لوگ، اس ملک میں رہنے والے لوگ بہت سے مسلمان ہیں، آج بھی مسلمان ہیں، مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، شاید آپ سے بھی اچھے مسلمان ہوں، اور باقی دوسرے ساتھیوں سے بھی اچھے مسلمان ہوں جو ان کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ ان کا ملک ایک دفعہ تقسیم ہو چکا ان کے اسی کنجیشن کی وجہ سے 1947 میں، اور اگر وہ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو پھر اس پہ اگر کنجیشن ختم نہ ہوئی تو ان کا ملک مزید تقسیم ہوگا، تقسیم در تقسیم ہوگا، اور یہ کنجیشن جو ہے نا وہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی جب وہ بکواس کرتے ہیں تو ہمیں تو افینڈ کرتے ہیں، ہمیں تو خراب کرتے ہیں، ہم شاید کسی حد تک خرابی کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، مگر یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ان کے اپنے ملک کو پہنچے گا۔ ہم سب کے جذبات وہ اپنے نبی پہ، ہماری جانیں قربان، ہمارے بچوں کی جانیں قربان، ہمارے خاندان کی جانیں قربان، مگر یہ ہم کو جو اصل چیز چاہیے کہ ہم ان کے فٹ پرنٹس پہ، ان کی سیرت پہ ہم تھوڑا سا عمل کی طرف چلیں۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، بہت اہم بات کی آپ نے کہ ہمیں اصل جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان کی ذات، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ، ان کی سنت رسول پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔